اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ آپ نے ویورز کو، آپ نے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو جو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ حق سچ بتاؤں گا، وہی بات بتاؤں گا جو پوری تحقیق ہونے کے بعد، پوری تحقیق کرنے کے بعد میرے پاس پہنچی ہے، وہی بات آپ کو بتاؤں گا۔ جی، آج توشہ خانہ کیس کا کل جو ہے نا فیصلہ آیا تھا سائفر کا، جس میں عمران نیازی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال سزا ہوئی تھی، اور آج ایک دن کے وقفے سے پرسوں فیصلہ آیا تھا سائفر کیس کا، اور 10 سال شاہ محمود قریشی اور عمران نیازی کو سزا ہوئی تھی۔ اور کل آیا ہے توشہ خانہ ریفرنس کا، جس میں عمران نیازی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید بمشقت اور 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ کے سزا سنائی گئی ہے۔ اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد صحافت کے ساتھ جو لوگ ناانصافی کر رہے ہیں، باقی لوگوں کو تو میں نہیں کہتا ہوں، وہ لفافہ لے کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے صابر شاکر ہو گیا، اور یا جان مقبول ہو گیا، یا عمران نذیر ہو گیا، یہ بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے دکھ ہوا ہے صرف اور صرف منصور علی خان کے ولاگ سے، اس نے کہاں کہاں پہ بددیانتی کی ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو آج کھل کے بتاؤں گا۔ اور اب یوتھیوں کو تو یقین ہو گیا ہوگا کہ جو ان کو ڈرا رہے تھے کہ باہر نکلو، مارو، کوٹو، خود بھی اندر ہو جاؤ، خود بھی مار کھاؤ، اپنے ماں باپ کو بھی ذلیل کرو، خان کو بچاؤ، خان کو سزائے موت ہونے لگی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو کیا کہہ رہا تھا کہ نہیں ہوگی سزائے موت، کیونکہ اس کے پیچھے اتنے بڑے بڑے ممالک کھڑے ہیں جنہوں نے کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ سزائے موت ہونے دیتے ہیں؟ اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے دیکھ لیں کس طریقے سے اس کو وہ کروایا ہے۔ اور یہ 10 سال کتنے ہیں؟ یہ 5 سال ہیں، دن رات شامل کریں تو 5 سال، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے تعارف، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی کینٹ سے ہے، اور الحمدللہ میں 1 جنوری 2024 کو 75 سال پورے کر چکا ہوں، 76واں سال سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کے سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کے، پہلے ان کے والد صاحب کی زیر نگرانی، پھر بعد میں عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری ساری ہے، اور جب تک میرے جسم میں جان ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس میں پرنٹ میڈیا میں تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا تھا کہ وہاں پہ ایک لکھا لکھایا وہ پرچہ تھما دیا جاتا ہے کہ بھائی یہی بولنا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا ہے۔ تو جب میں پڑھتا تھا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں معذرت کر لیتا تھا۔ بعد میں وہ خود ہی سمجھ گئے کہ بھائی یہ بکاؤ مال نہیں ہے، پھر وہ مجھے بلاتے ہی نہیں تھے۔ پھر اللہ نے ایسی کرم نوازی کی کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ یہ پاکستان کے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مجھے دیکھا اور سنا جاتا ہے ان سب کا چینل ہے۔ میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں اگر اس عمر میں آپ لوگوں کے لیے
میں جیسے سینئر ترین صحافی ہوں، ایسے ہی میرے ذرائع بھی سینئر ترین ہیں، اس کے باوجود میں ان پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں۔ میں اس کے بعد پھر تحقیقات کرتا ہوں، تحقیقات کرنے کے بعد جا کے بھی لاگ کرتا ہوں، کیونکہ میرے بچوں نے بھی مجھے کہا ہوا ہے کہ ابو جی ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس میں اس عمر میں آپ کو کسی کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہونا پڑے۔ تو میری آپ اس بات سے اندازہ کر لینا کہ میں کتنا زیادہ سیف فل ہوں کہ میں نے ڈرائیونگ شروع کی تھی 1975 میں، جب میں صحافی بنا تھا۔ اس وقت میں نے گاڑی لی تھی مورس گاڑی، اس وقت مورس ہی ہوتی تھی، اب پتہ نہیں کتنے کی لی تھی، یہ مجھے کنفرم صحیح یاد نہیں ہے۔ تو میرے خیال ہے 3000 اس کا نقد دیا تھا اور بقایا 500 روپیہ مہینے کی قسط تھی، اس پہ بھی قسطوں پہ لی تھی۔ تو 1975 سے میں ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوں، اور الحمدللہ 1975 سے لے کے 2024 تک میرے صرف 2 چلان ہیں۔ وہ بھی کس وجہ سے ہوئے تھے؟ ایک ون وے پہ میں چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ روڈ ون وے ہے، اس پہ ہوا تھا۔ اور ایک جو ہوا تھا، میں نے گھر کا سامان لوڈ کیا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزیں لے کے آ رہا تھا راجہ بازار سے، تو انہوں نے روک لیا جی کہ یہ سواریوں والی گاڑی ہے، اس میں آپ نے سامان لوڈ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی گھر کا سامان ہے، لیکن بہرحال پھر بھی انہوں نے چلان کر دیا تھا۔ یہ 2 چلان ہوئے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ 1975 سے لے کے آج تک 40-45 سالوں میں میرے صرف 2 چلان ہوئے ہیں، نہ 49 سالوں میں میرے صرف 2 چلان ہوئے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ بہرحال میری آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے کہ یہ چینل میرا نہیں ہے، آپ سب کا چینل ہے۔ یہ میری ویڈیو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھ لیا کریں۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں، 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، 5 منٹ 10 منٹ کا تعارف ہوتا ہے اور 10 منٹ کی دعا ہوتی ہے۔ تو اس طرح 25-30 منٹ بن جاتے ہیں یا 40 منٹ بن جاتے ہیں۔ تو 24 گھنٹوں میں اگر آپ 40 منٹ نکال لیتے ہیں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کو کچھ معلومات ہی ملیں گی اور بہتر معلومات ملیں گی۔ تو کوشش کیا کریں میرے ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ نئے آنے والوں کو میں تہ دل سے ویلکم کرتا ہوں۔ کافی لوگوں نے کل بھی پرسوں بھی وہ کیا ہے، سبسکرائب کیا چینل کو۔ تو کوشش کیا کریں جتنے بھی نئے آنے والے ہیں یا پرانوں میں سے جتنے بھی آپ لوگوں کے گھروں میں جن جن کے واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سے چینل کو سبسکرائب کروایا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ پرسوں فیصلہ ہوا تھا جناب سائفر کیس کا، جس میں عمران نیازی اور شاہ محمود قریشی پہ جرم ثابت ہونے پہ، اور جرم کس طرح ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے جو وکیل کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہیں، زرداری کے بندے ہیں، شعیب شاہین سمیت جتنے بھی وکیل ہیں نا سب پی ٹی آئی کے ہی ہیں، اور سوری پیپلز پارٹی کے ہیں۔ وہ کب چاہیں گے کہ یہ باہر نکلے اور الیکشن لڑے؟ وہ تو ان کا ووٹ کھینچنے کے چکروں میں ہے پوری پیپلز پارٹی۔ ان کا اپنا ووٹ تو بینک تو ختم ہو چکا ہوا ہے، کارکردگی ان کے پاس ہے نہیں، 35 سالوں میں ان کی کارکردگی 0 ہے۔ جیسے خان صاحب کی 0 ہے ایسے ہی ان کے بھی 0 ہے۔ خان صاحب نے بھی کے پی کے میں 10 سال لگائے ہوئے ہیں، پنجاب میں 5 سال، وفاق میں 4 سال، کارکردگی 0 ہے۔ گلگت بلتستان میں 5 سال، کشمیر میں 3 سال، کارکردگی 0 ہے۔ تو اسی طرح پیپلز پارٹی کی بھی کارکردگی 0 ہے۔ تو انہوں نے بس کوشش کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ کھینچنے۔ یہی شیخ رشید کا بھی حال ہے، شیخ رشید بھی کوشش کر رہا تھا کسی طرح مجھے پی ٹی آئی کا ووٹ مل جائے، لیکن اب اس کو نہیں ملے گا۔ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ ملنے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، گیٹ نمبر 4 کا ملازم ہے، اور فخر محسوس کرتا ہے اس پہ کہ میں گیٹ نمبر 4 کا ملازم نہیں، چمچہ ہوں۔ اس کو چمچہ گیری کہتے ہیں، جو بغیر تنخواہ کے آدمی کام کرتا ہے نا
وہ ملازم نہیں ہوتا ہے. ملازم وہ ہوتا ہے جو ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے اور پوری سیلری وصول کرتا ہے مہینے بعد، ایسے آکڑ کے. میں نے محنت کی ہوئی ہے پورا سال، یہ میرا حق بنتا ہے، میرا خون پسینے کی کمائی ہے، یہ مجھے دو. اور یہ جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوتے ہیں نا، یہ چمچے ہوتے ہیں، ملازم نہیں ہوتے ہیں. وہ شیخ صاحب اپنے آپ کو چمچہ تو کہہ سکتے ہیں، ملازم نہیں کہہ سکتے ہیں. تو وہ جناب گیٹ نمبر 4 کے چمچہ تھے، اور چمچہ گیری پہ ہی وہ دھاندلی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے جیتتے تھے، ورنہ ان کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. ووٹ بینک پہلے تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اس کے بعد تھا نواز شریف کا، پھر بے نظیر بھٹو کا اور نواز شریف کا، اور اب ہے نواز شریف کا اور عمران خان کا. اس کے علاوہ کسی کا ووٹ بینک نہیں ہے. تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف کے، اور جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے وکیل رکھے ہوئے تھے نا، اچھا پوڈری بندے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. یوتھیوں کو بھلا غصہ آئے نا، یہ پوڈری ہے، اس کی اپنا دماغ ہے ہی نہیں ہے. اور پوڈری کا دماغ ہوتا بھی کب ہے؟ اگر اس کا دماغ ہوتا تو وہ اپنے گھر کی چیزیں چوری کر کے بیچ آتا ہے جا کے. اس نے بھی یہی کیا، توشہ خانے سے چوری کر کے نا. اچھا جو اس کو دبئی سے ملا ہے زیورات کی صورت میں، تحفے ملے ہیں، ان کی گھڑیوں سمیت جو ہے نا 6 ارب ڈالر اس کی، نہ سوری 6 ارب روپیہ پاکستانی مالیت بنتی ہے ان تحفوں کی. اور خزانے میں کتنا پیسے جمع کروائے؟ 3 ارب جعلی اس کے ذریعے لگوایا. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ان کو کتنے ملے، خزانے میں کتنے جمع کروائے؟ 1.5 ارب. اب نہ 1.5 کروڑ، 3 ارب کے تحفے اور 3 کروڑ، 6 ارب کے، سوری غلطی ہوگی، 6 ارب کے تحفے اور جعلی اسٹیمیٹ بنوایا. جعلی وہ بعد میں دکاندار بھی مکر گیا کہ میری رسید نہیں ہے، یہ انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے. تو وہ جناب کتنے کا بنایا؟ 6 ارب روپے کے تحفے تھے، جو کہ دبئی کے دکانداروں سے گورنمنٹ آف پاکستان نے مالیت لگوائی ہے. اس کے مطابق جو دکاندار خریدتے ہیں نا، وہ اصل قیمت پہ نہیں خریدتے، وہ آدھی قیمت پہ خریدتے ہیں. مطلب یہ وہ 12 ارب کے تحفے تھے جو کہ ان دکانداروں نے خریدنے تھے، انہوں نے ریٹ لگایا ہے 6 ارب. اور اب 6 ارب کا اندازہ کر لیں آپ کے 6 ارب کے کس طریقے سے خان صاحب نے کیا کہ اس کا 3 کروڑ روپیہ اسٹیمیٹ لگوایا اور 1.5 کروڑ خزانے میں جمع کروایا، اور تحفہ ایک نہیں جمع کروایا، سب کے سب بازار میں بیچ کے کھا گئے. اب ان میں ان کو سزا ہوئی ہے، عمران نیازی کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی 14 سال قید بمشقت. تو اب اندازہ کر لیں کہ اس میں، اچھا سائفر کیس میں بھی اس کے وکیل پیش ہی نہیں ہوئے. میں تو کہتا ہوں ایسے ججوں پہ بھی مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اور ججوں پہ پتہ نہیں کس چیز کا پریشر ہے کہ صبح سے شام تک جج بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، جی وکیل آئیں گے، جی کب آ رہے ہیں، جی بس آ رہے ہیں، جی آ رہے ہیں. شام تک بیٹھ کے اگلے دن کی ڈیٹ دے کے چلے جاتے تھے. اگلے دن آتے پھر تنگ آ کے تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے پھر فیصلہ دیا ہے اس کے عمران نیازی کے خلاف. اس کے وکیل کیس لڑے ہی نہیں. اور اس پوڈری کو اتنی عقل نہیں کہ بھائی وکیلوں کو کہے نا بھائی کس چیز کی فیس لے رہے ہو. ویسے فیس تو یہ دینے والوں میں سے ہے بھی نہیں، یہ 1 روپیہ نہیں دیتا، خود مانگ کے کھانے والا بندہ ہے. اور ابھی یوتھیوں کو میں بتاؤں کہ اس نے جو الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی عمران نیازی نے جمع کروائے ہیں نا، اس میں 5 سالوں میں اس کے اثاثوں کی مالیت 3 ارب سے بڑھ کے 18 ارب ہو گئی ہے. سوری 8 ارب بڑے ہیں اس کے، 3 ارب سے 11 ارب پہ پہنچ گئی ہے مالیت ان کی. بھائی اس میں ان 5 سالوں میں کرونا بھی رہا ہے، ان 5 سالوں میں انتہائی مندہ رہا ہے، پوری دنیا میں مندہ رہا ہے. اور خان صاحب نے پتہ نہیں ایسا پاؤڈر بیچا ہے یا چرس بیچی ہے، کون سا بزنس کیا ہے جس میں کہ ان کو 5 سالوں میں ان کے اثاثہ جات میں 300 گنا اضافہ ہوا ہے.
پنکی پیرنی کے اثاثوں میں 150 گنا اضافہ ہوا ہے، فرا گوگی کے خزانوں میں اثاثوں میں تقریباً 500 ارب کا اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح باقیوں کے اثاثہ جات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور وہ جو عثمان بزدار تھے اس کا ٹوٹل 2 کروڑ روپیہ، 3 کروڑ اس کا اثاثہ جات تھے، جو کہ اب بڑھ کے 35 تقریباً میرا خیال ہے 9 ارب کے قریب پہنچ چکے ہوئے اس کے بھی اثاثہ جات۔ کنفرم میں نہیں، آگے پیچھے ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہوں، بھول بھی سکتا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، لیکن اس میں جو مجھے یاد ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے کنفرم ثبوت ہو گیا تھا، وکیل بھی اب آپ کے آ کے کیا کرتے، انہوں نے بھی ہارنا ہی تھا، کیونکہ ثبوت جو موجود تھے، سائفر کیس میں بھی ثبوت سارے کے سارے ان کے خلاف ہی جا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس کو لٹکاؤ جتنا لٹکا سکتے ہو۔ تو سزا تو ہونی ہے، الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ الیکشن میں تو عوام کو فضول لگائیں نا کہ دیکھا خان صاحب بری ہو گئے، ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، ان پہ جھوٹے کیس بنائے گئے تھے، یہ تھا ان کا منصوبہ، جو کہ اللہ پاک نے نامنظور کر دیا۔ اس میں اس کو سزا ہوئی 10 سال، شاہ محمود قریشی کو سزا ہوئی 10 سال، اور اس میں باقاعدہ گواہوں کے بیانات موجود ہیں۔ ان وکیلوں نے آ کے جرح نہیں کی ان پہ، جرح بھی کر کے کیا کرتے وہ جینون وہ تھے سارے، ایک تو اس کا سیکٹری تھا، ایک سیکٹری داخلہ تھا، اور ایک تھا سفیر امریکہ میں پاکستان کا، وہ تو سب جینون گواہ تھے، تو ان کے سامنے ان کی دال گلنی نہیں تھی، لہٰذا یہ پیش ہی نہیں ہوا ان کو، انہوں نے کہا لٹکاؤ، الیکشن کے بعد سزا ہو بھی جاتی ہے تو خیر ہے، عوام کو فضول لگا کے سیٹیں کھینچ لیں گے تو حکومت بنا کے اس کو بری کر کے باہر نکلوا لیں گے۔ لیکن وہ جو ایک عدالت اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، اس نے بھی تو آخر انصاف کرنا ہی ہوتا ہے نا، اور اس کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تو اس کے بعد کل جناب فیصلہ ہوا ہے یہ توشہ خانہ کا، اس میں بھی دونوں پہ پورے کے پورا ملزم ثابت ہوئے ہیں، تمام ثبوت دونوں کے خلاف تھے، لہٰذا دونوں نے بے ایمانی کیا ہے، دونوں نے فراڈ کیا ہے، اور لہٰذا دونوں کو 14 سال قید بمشقت، اور اس کے علاوہ جو ہے نا 1 ارب 57 کروڑ روپیہ جرمانہ بھی ہوا ہے۔ یہ بھی میں کہتا ہوں بہت کم ہوا ہے، کم از کم جو اصل رقم جو انہوں نے بتائی وہ تو واپس لیتے نا، جس پہ مطلب 6 ارب اگر انہوں نے لگایا ہے دبئی کے دکانداروں نے، وہ تو آدھا لگایا انہوں نے، وہ 6 ارب بھی پورا لے لیتے یا آدھا لے لیتے، 6 ارب کا بھی نصف کر لیتے، 3 ارب تو لیتے نا، انہوں نے لیا جناب 1 ارب 57 کروڑ، وہ بھی ملنا شلنا کوئی نہیں ہے، اس نے تو 1 روپیہ نہیں دینا، وہ کہے گا مجھے پھانسی پر لٹکا دو، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، پیسے یہ نہیں دینے والا، میں سے خود پوری زندگی مانگ کے کھاتا رہا ہے، صدقہ خیرات تک وہ نہیں چھوڑتا ہے، قربانی کی کھالیں تک نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں کس طریقے سے ملک کو لوٹا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ بالکل کلیئر لفظوں میں کہا ہے جی کہ عمران خان کے 5 سالوں میں کرپشن کا ریٹ شرح بڑھی تھی، اور اس کے بعد جب شہباز شریف کی حکومت آئی تو اس کی شرح کم ہوئی ہے، بڑی نہیں ہے، کم ہوئی ہے، اور اب مزید کم ہو رہی ہے۔ مہنگائی بھی دیکھ لیں دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے، پیٹرول کے ریٹ نیچے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، آگے ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ پاکستان کی جتنی بھی نئی نسل ہے اپنی افواج پاکستان پہ کبھی نہ ان کے خلاف بات کیا کریں، نہ ان کے خلاف بھونکا کریں، اور یہ جو ٹی وی، ہاں منصور علی خان کا باپ آ جائیں جناب، اس نے کہاں کہاں فراڈ کیا ہے، یہ حالانکہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا اچھا وہ صحافی مانتا ہوں اس کو میں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا یا کیا کہہ رہا ہے جی جو عمران خان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہی نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہیں۔ کیوں بھائی، اس کا مقابلہ تو نواز شریف کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ نواز شریف نے فوج پہ حملہ کیا تھا؟ کیا نواز شریف نے سائفر لہرایا تھا؟ یا نواز شریف نے توشہ خانے سے گھڑیاں چوری کر کے بیچی تھیں؟ کہاں نواز شریف، اور کہاں شروع سے ایک صنعت کار، ایک کاروباری بندہ، ایک بزنس مین، اور کہاں یہ بھکاری جو کہ صدقہ خیرات پہ پلنے والا؟
وہ کہہ رہے ہیں نا یوتھ کے کہ جی کرکٹ میں اس نے بہت پیسہ، اس وقت کرکٹ میں کوئی نہیں تھا پیسہ. اگر اس وقت پیسہ کمانے کی بات کی جائے تو اس سے زیادہ پیسہ ملتا تھا ظہیر عباس کو اور جاوید میاں کو. یہ تو بہت نچلے لیول کا کرکٹر تھا، بعد میں اس کو یہودیوں نے کپتان بنا دیا تھا. اسی کو وہ جو پالیسی اس نے حکیم سعید نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ انہوں نے اس کو کپتان بنایا تھا، ورنہ یہ کپتانی کے لائق نہیں تھا. اور یہ جو ورلڈ کپ جتوایا گیا تھا یہ بھی انہوں نے جیتا نہیں تھا، یہ بھی اس کتاب میں 40 سال پہلے اس سے لکھ دیا ہوا تھا کہ ورلڈ کپ جتوائیں گے اس کو مشہور کروانے کے لیے. وہ ورلڈ کپ آیا، اس کے بعد کیوں نہیں آیا؟ تو منصور علی خان کو بھی تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے، کچھ دماغ سے سوچنا چاہیے کہ کس بندے کو کس کے ساتھ ملا رہا ہوتا ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. جھوٹ بولنے سے کیوں اپنا رزق خراب کرتے ہو، اپنے بچوں کا رزق خراب کرتے ہو؟ جو مالک نے میرے نصیب میں لکھا ہے نا، تو میں سچ سے بھی وہ رزق مجھے اللہ دے دے گا. رزق اس نے اپنے پاس رکھا ہوا، کسی انسان کو نہیں دیا ہوا ہے. تو جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا. تو کیوں نہ میں اس کو حق لال طریقے سے سچ کے ذریعے حاصل کروں. تو اس کے ساتھ ہی میں اس ولاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ مزید معلومات دوں گا آپ لوگوں کو کہ کل بھی ایک فیصلہ محفوظ ہو گیا، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کل آ جائے. اور کون سا ہے؟ یہ جو عدت میں نکاح کیا ہوا ہے اس نے، کہ وہ کہتے ہیں جی عدت میں نکاح ہو جاتا ہے، یہ یوتھیے کہتے ہیں. ان کو اتنی عقل ان مردودوں کو نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، تینوں حدیثیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ اللہ پاک نے. کہ بھائی عدت میں نکاح تو بڑے دور کی بات ہے، پیغام دینا شاروں کناروں میں بھی پیغام دینا بھی گناہ ہے، منع ہے. تو یہ توشہ خانے کا نہیں، یہ دو فیصلے تو آگے ہیں، تیسرا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کل آ جائے، اس میں بھی اس کو سزا ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اس میں عدت میں نکاح کیا ہوا ہے. اس کے بعد ابھی ایک اور کیس آنے والا ہے، جو اس کی بیٹی کا کیس ہے، جو بغیر نکاح کے حرام کی بچی پیدا کی ہوئی ہے اس نے. ابھی اس کا کیس باقی ہے. اور سب سے بڑا اور خطرناک کیس جو باقی ہے نا، وہ ہے 9 مئی کے واقعات میں براہ راست یہ ملوث ہے. اس کے گورنمنٹ کے پاس پورے ثبوت ایجنسیوں کے پاس موجود ہیں، جس میں کہ انہوں نے اس کی موبائل فون ریکارڈنگ چیک کی ہوئی ہے، موبائل فونوں کا ڈیٹا موجود ہے، سارا ہر چیز موجود ہے، کس کس کو ہدایت دیتا تھا یہ. اور 2 دن پہلے اس کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں نے گواہیاں دی ہوئی ہیں کہ 2 دن پہلے جو اجلاس ہوا تھا اس میں چند ایک لوگ 8 بندے صرف شامل تھے، جن 8 کو پتہ تھا، اور انہوں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ اس طرح نہیں کرو. صرف ایک بندے نے 8 بندوں نے اس کی حمایت کی تھی، وہ 8 کے 8 فرار ہیں. ایک رگڑا گیا ہے، یہ شاہ محمود قریشی پکڑا گیا ہے، 7 ابھی بھی فرار ہے. اس میں علی امین گنڈا پور ہے، اور وہ چھوکرا کیا نام ہے عمران کا، وہ ہے ایک، اور اس کے بعد عثمان ڈار ہے، اور یہ سب کے سب وہ ہیں. اور ان کو کب سے اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں؟ یہ جب انہوں نے مسجد نبوی کے اندر توہین کی تھی. مسجد نبوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا ہوا ہے، فرشتوں کو بھی حکم جاری کیا ہوا ہے کہ اے فرشتوں، وہاں پہ درود پاک بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا ہے، آواز دھیمی رکھ کے پڑھنا ہے. وہاں پہ انہوں نے غلیظ گالیاں اور غلیظ نعرے بازی کی تھی شہباز شریف کو، جس کی وجہ سے سعودیہ میں بین لگا تھا ان کے اوپر، وہ ان کو سزائیں بھی ہوئی تھیں. اور یہ شہباز شریف کی سب سے کم عقلی ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ سب سے بڑی جاہلانہ پن ہے، کم عقلی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا اور اس نے جا کے ان کو چھڑوا دیا. انہوں نے مسجد نبوی کی توہین کی. تو اللہ کا تو فرمانا جو میرے پیارے حبیب کی توہین کرتا ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی چلا جائے تو واجب القتل ہے. تو یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. اور یہ یوتھ یہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور ان کا لیڈر جو ہے نا موت مانگے گا، اس کو موت بھی نہیں آئے گی. اور اب اس کا باہر زندہ سلامت آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. مر کے ہی آ جائے تو کوئی، میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ہاں
سزائے موت اس کو نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں بیٹھی ہوئی. ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا کر دیں عالم، کیونکہ یہاں پہ تو بکاؤ ہے نا، ہر دوسرا بندہ بکاؤ ہے، ایسا کر دیں کہ وہ اپنی مرضی کے بے ایمان لوگ دوبارہ سے لے آئیں، بے ایمان جرنیل لے آئیں، بے ایمان جج لے آئیں، تو پھر سے وہ اس کو باہر نکلوا لیں. ورنہ جب تک کہ یہ ایماندار جج بیٹھے ہیں، ایماندار چیف بیٹھا ہے، علی کا شیر بیٹھا ہے، اس وقت تک تو اس کا باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ ان کو محفوظ رکھے گا اور ان کو بچائے گا. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اور جو بھی کوئی نیک ارادہ ہو وہ اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا باری تعالیٰ پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما. یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ. یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، جو بھی ان کے کارندے پاکستان میں ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ ان سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان سب عالمی طاقتوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا باری تعالیٰ سی پیک کو کمپلیٹ کر اور پاکستان پہ نیک اور اچھے حکمران مسلط فرما. جن لوگوں نے آسیہ ملونہ کو یہاں سے باہر لے جانے میں کردار ادا کیا، ان ججوں کو بھی اور اس بندے کو بھی جس نے اس کو باہر بھجوانے میں جس بندے نے بھی کردار ادا کیا، یا اللہ ان سب کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی حفظ و مان میں رکھ، ان کی حفاظت فرما، اور ان کے وفادار ساتھیوں کی بھی حفاظت فرما. اور یا اللہ ہمارے آئی ایس آئی چیف جنرل ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو، ان کی فیملی کو، ان کے وفادار ملک پاکستان کے وفادار افسران کو، جوانوں کو، سب کو یا اللہ اپنی حفظ و مان میں رکھ، سب کی حفاظت فرما، اور سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے. اور یا اللہ خاص طور پہ بلوچستان میں جتنی بھی ہماری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما. اور یا اللہ ایف آئی اے کے انچارج سمیت جوان ہیں، افسران ہیں، اینٹی کرپشن، اینٹی نارکوٹکس اور ایف بی اور چیف الیکشن کمشنر اور چیئرمین نیب اور اس میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو یا اللہ ملک پاکستان کا وفادار بنا، ان سب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما. اور یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، جو چھپ کے افواج پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما. اور یا اللہ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو میرے سمیت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما. اور جتنی بھی یا اللہ بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا دوسرے مذہب سے ہیں، یا اللہ سب بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، یا اللہ چاہے وہ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یا انڈونیشیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، کسی ملک میں بھی ہیں، یا باری تعالیٰ ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے،
اور یا اللہ ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، ان کا جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ان کی شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور شادی کے بعد ان کو 5 وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جن بزرگوں کے ساتھ گھروں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں ان بزرگوں کا، ان کے فیملیوں کو ہدایت نصیب فرما، ان کی خدمت کریں، ان کا ادب اور احترام کریں۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا باری تعالیٰ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، میرے بچوں میں سے میرا بیٹا جو اس دنیا سے جا چکا ہے، میرے امی ابو اور جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ دعا کے لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان سب کے عزیز و قارب، میرے عزیز و قارب، اور جو بعد میں ویڈیو دیکھیں گے ان سب کے بھی عزیز و قارب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خاص طور پہ نبی پاک کی امت میں سے جن لوگوں کا کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے ان سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جرموں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ خاص طور پہ ہم سب مردوں کو مسجدوں میں جا کے باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو ہماری نئی نسل کو بھٹکا دیا عمران نیازی نے، یا اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ اس راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھا، اگر اور ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ جن گھروں پہ بجلی گیس کے میٹر اتر چکے ہیں ان کو دوبارہ لگوانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں ان کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ہیں ان کو بھی قبول فرما، اور سب لوگوں کی جتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ جن بچیوں کے اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنا، اور میری سب دعاؤں کو آپ سب کے حق میں قبول اور منظور فرما، اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔